آج دوستوں پھر ایک شعری مجموعے کا انتخاب کیا ہے، اور یہ جیسے کہ پروفیسر رشید احمد صدیقی جو ہیں، انہوں نے غزل کو اردو شاعری کی آبرو کہا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اردو غزل واقعی آبرو شعر اردو ہے۔ صدیوں کے عبور و مرور کے باوجود یہ صنف آج بھی موجب دلکشی ہے۔ شعر سنیے۔ پھانس سینے میں گڑی رہتی ہے، رات کمرے میں کھڑی رہتی ہے، میرے پہلو میں میری پرچھائیں، میرے پہلو میں میری پرچھائیں یوں ہی چپ چاپ بڑی رہتی ہے۔ میں ذکر کر رہا ہوں در نیم وا کی، جو ملک کے معروف شاعر جناب ذوالفقار احمد تابش کی غزلوں اور نظموں کا مجموعہ ہے۔ تابش صاحب ملک کے بہت ہی معروف شاعر، ادیب اور مصور بھی ہیں۔ در نیموا ان کی شاعری کا دوسرا مجموعہ ہے جو انہوں نے قبال محبت سے مجھے تحفہ کیا۔ اس کتاب میں 2 قصائد، ایک منقبت لاہور کے نام، کشمیر اور فلسطین کے نام، اور جناب محمد سلیم الرحمن کے نام منظومات کے علاوہ 82 کے قریب غزلیں اور 22 نظمیں ہیں۔ میری نظر میں تو یہ جو ہے کتاب شاعری کی، اس کو دیوان تابش کہنا چاہیے۔ سلیم الرحمن صاحب نے تابش صاحب کی شاعری کے حوالے سے اپنی قیمتی رائے بھی تحریر کی ہے، جو اس شاعری کو سمجھنے کی کلید بھی ہے۔ میں نہ تو شاعر ہوں اور نہ نقاد، لیکن اس شاعری نے مجھے اس پر کچھ کہنے پر انگیخت کیا ہے۔ مجھے اتنا علم ہے کہ مولانا الطاف حسین حالی اور محمد حسین آزاد نے جدید اردو غزل کی بنیاد ڈالی تھی۔ اس روایت کو بعد کے زمانے میں علامہ اقبال اور جوش ملیح آبادی نے آگے بڑھایا اور نئی روش پیدا کی۔ اسی طرح علی گڑھ تحریک اور ترقی پسند تحریک نے ادب، سماج اور سیاست کی تاریخ میں جو فعال کردار ادا کیا، اس کی اہمیت سے بھی کسی کو انکار نہیں۔ تو گزشتہ 6 دہائیوں کے دوران اردو غزل میں جو تبدیلیاں اور اضافے ہوئے، اس میں ترقی پسند شعرائے اردو اور جدید غزل نگاروں کا بڑا حصہ ہے۔ ذوالفقار احمد تابش صاحب کی غزل میری نظر میں روایتی اور جدید غزل کا امتزاج ہے۔ ان کی غزلوں میں سوز و گداز کی دنیا بھی آباد ہے، محبوب کے حسن و جمال کی محفل بھی سجی نظر آتی ہے۔ یہ غزلیں ان کی آپ بیتی بھی ہیں اور جگ بیتی بھی۔ ان کا دائرہ چونکہ زندگی اور زمانے پر محیط ہے، اس لیے ان میں ایک جہان معنی بھی آباد ہے۔ غزل کی جمالیات کے نئے تجربے بھی ہیں اور عصری زندگی کے مسائل اور تقاضوں کا ذکر بھی ہے۔ مصروں کا دروبست ان کی نشست و برخاست اس شعری مجموعے کی اہم خاصیت ہے۔ اگرچہ ان میں جذبات اور احساسات کا اظہار بے تکلفی سے کیا گیا ہے، لیکن کہیں بھی غیر رومانوی، ناہموار زبان یا غیر شاعرانہ کھردرا انداز بیان، اکھڑا اکھڑا لب و لہجہ یا سخت مجرد الفاظ موجود نہیں ہیں۔ محترم تابش صاحب نے اپنے معافی الضمیر کا اظہار کسی ثقہ شعری اسلوب اور پرتکلف انداز میں نہیں کیا، بلکہ اس میں ان کی عمیق فکر، زندگی سے گہرا تعلق اور ماحول کا مکمل مطالعہ ملتا ہے۔ ساخت اور باخت سے نئے پن اور ندرت کا احساس ہوتا ہے۔ دوستو، نظم الفاظ سے بنتی ہے، جبکہ غزل اشعار سے۔ اگر غزل میں ایک شعر اچھا نہ ہو تو خیر، اس سے اگلا شعر اچھا نکل آئے گا، لیکن جب نظم کے الفاظ کی بات آتی ہے تو ایک لفظ کی وجہ سے پوری نظم اپنا تاثر کھو بیٹھتی ہے۔ نظم نہ ایک لفظ اضافی برداشت کر سکتی ہے اور نہ کم، اور یہی کچھ باتیں ہیں جو نظم کو غزل کی نسبت مشکل ثابت کرتی ہیں۔ تابش صاحب کی نظموں میں مرکزی خیال سے زیادہ جزیات اور اظہار کی اہمیت نظر آتی ہے۔ مضبوط بیانیے اور الفاظ پر مکمل گرفت والی یہ نظمیں مرکزی خیال کی کٹیا سے باہر نکل کر کیسی تانگ جھانک کرتی ہیں،
اور قاری اس تانک جھانک سے مختلف جہانوں کی سیر کرتا ہے۔ یہ نظمیں حصی واردات کی نظمیں ہیں جو اپنے اندر کئی احساسات کو ایک پلیٹ فارم کی صورت میں سامنے لاتی ہیں۔ اپنے موضوعات کے اعتبار سے یہ نظمیں افسانے کے قریب قریب ہیں۔ یہاں میں یہ بھی ذکر کروں گا کہ جناب ذوالفقار احمد تابش نے جوار باٹا کے نام سے ایک سفری داستان تحریر کی تھی جس کی نثر عمدہ پائے کے افسانوں جیسی ہے۔ اب میں ان کی شاعری میں سے کچھ آپ کو پڑھ کے سناؤں کہ کچھ نہیں تھا اور ساتوں آسماں خالی پڑے تھے، کچھ نہیں تھا اور ساتوں آسماں خالی پڑے تھے، غور سے دیکھا جو میں کونوں مکان خالی پڑے تھے، خستگی تھی اور گلی کوچوں میں کوئی بھی نہیں تھا، خستگی تھی اور گلی کوچوں میں کوئی بھی نہیں تھا، بامودر افسوس میں تھے اور مکان خالی پڑے تھے۔ اسی طرح عجب الٹا اثر کرنے لگی ہے، محبت در بدر کرنے لگی ہے، بسر میں کر سکا نہ زندگی کو، یہ اب مجھ کو بسر کرنے لگی ہے۔ اور پھر لکھتے ہیں کہ آہ کی بھی کوئی تاثیر تو ہوتی ہوگی، ورنہ مر جانے کی تدبیر تو ہوتی ہوگی، ہم ہی کیوں دہر میں بے نام و نشاں رہتے ہیں، آدمی کی کوئی تقدیر تو ہوتی ہوگی، آ ہی جاؤ کبھی مہتاب کی چادر اوڑھے، کیا بات ہے اس شعر کی، آ ہی جاؤ کبھی مہتاب کی چادر اوڑھے، ایسے خوابوں کی بھی تعبیر تو ہوتی ہوگی۔ اور ایک نظم ہے اسی میں، ایک چھوٹی سی کہانی، اتنی لمبی داستاں کیوں ہو گئی تھی، اتنی چھوٹی سی زمیں تھی، پھر یہ رشک آسماں کیوں ہو گئی تھی، وسعت دل میں کوئی آہٹ سی تھی، وہ بے نشاں کیوں ہو گئی تھی، نیلگوں میں ایک ستارہ جگمگاتا تھا، مگر بے نور کیسے ہو گیا تھا، پاس ہی تو تیرا گھر تھا، اچانک دور کیسے ہو گیا تھا۔ تابع صاحب کی ساری زندگی میرے سامنے ہے، بس اتنا ہی کہوں گا کہ کامرانی کے لیے شرط ہے چلتے رہنا۔ شاعری کا یہ مجموعہ اپنے خوبصورت مصورانہ سرور کے اعتبار سے بھی قابل کشش و ستائش ہے۔